مولانا صاحب میں دل و جان سے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے صرف ایک نکاح نہیں کروایا بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو پھر سے بسایا, میرے بچوں کو باپ کا سایہ دیا, میرے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک عظیم باپ اور مجھے ایک باعزت اور پرسکون زندگی عطا کی. میں اپنی بہنوں سے درد بھرے دل کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں, خدا را شیطانی وسوسوں کا شکار نہ بنے. مولانا صاحب میری عمر 40 سال ہے, میرے شوہر کی عمر صرف 26 سال ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان محبت, سکون اور احترام اس قدر ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. میں نے بھی یہی سوچا کہ کوئی میرے بچوں کو نہیں اپنا سکتا, شادی شدہ آدمی کہ اپنی بیوی, اپنے بچے, میں, میرے بچے, کیا ہوگا. لیکن آج میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں نے دیر کی, آپ نے دیر نہ کریں. اگر میں اس وقت ڈر کر آگے جھک جاتی اور شاید آج بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی, لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمت دی اور آپ نے ڈھارس بندھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہمارے ادارہ نکاح آسان تحریک کی طرف سے بے شمار خیروں کے سلسلے جاری و ساری ہے. حرام تعلقات میں رہنے والے بے شمار جوڑے بن کر, ناجائز جوڑے بن کر زندگی گزارنے والے حرام تعلقات سے توبہ کر کے حلال رشتوں کی طرف آ رہے اور نکاح کر رہے. بہت ساری بیوائیں الحمدللہ ان کے گھر آباد ہو گئے. بہت ساری لیٹ میرج خواتین الحمدللہ وہ ہمیں دعائیں دے رہی ہیں. ایک بیوہ خاتون الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس کا نکاح ہم نے پڑھایا اور نکاح کے بعد ہم نے جو دعائیں کی اور دعاؤں کے بعد اللہ نے اس کو جو خیریں برکتیں دیں, اس پر اس نے ہمیں خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا بھئی آپ خود اپنی یہ تحریر بنا کے دیں, اس کی طرف سے آپ سنیے اور آپ بھی سن کر خوش ہوں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم مولانا عادل محمود صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ایسی خاتون ہوں جس نے زندگی کے بہت کٹھن مراحل دیکھے. 4 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی. اس کے بعد جو آزمائشیں آئیں وہ صرف ایک بیوہ ہی سمجھ سکتی ہے. لوگوں کی نظریں, معاشرے کی باتیں, دل کے اندر اٹھنے والی بے شمار الجھنیں. مولانا صاحب شروع میں مجھے نکاح کی کئی پیشکشیں ہوئیں, مگر میرے دل نے ہر بار یہی کہا کوئی بھی شخص میرے بچوں کے لیے حقیقی باپ کیسے بن سکتا ہے. میں نے خود کو اور اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم رکھا صرف اس خوف سے کہ شاید کوئی بھی ہمارے ساتھ انصاف نہ کر سکے گا. لیکن وقت نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ سوچ مکمل سچ نہیں تھی. میں نے دیکھا میرے بچے اندر ہی اندر ایک کمی محسوس کر رہے ہیں. میں لاکھ کوشش کے باوجود ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا نہ کر سکی. تب مجھے احساس ہوا کہ اسلام نے نکاح کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, میری زندگی میں ایک ایسے شخص کو بھیجا جس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ میرے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح اپنایا. مولانا صاحب میں آج ایک خاص بات ضرور شامل کرنا چاہتی ہوں. وہ لمحہ جب میں نکاح کا فیصلہ کر رہی تھی, میں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی. دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا, یہ رشتہ چلے گا یا نہیں, لوگ کیا کہیں گے. دل عجیب بے چینی میں تھا, نیندیں اڑ گئی تھیں اور ہر طرف اندیشے ہی اندیشے تھے. اسی دوران میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی. آپ کی باتوں نے میرے دل کو ایک عجیب سکون دیا, جیسے کسی نے میرے اندر کے طوفان کو تھام لیا ہو. مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کے سوالوں کا جواب مل گیا ہو. مجھے یہ احساس ہوا کہ جو خوف میں محسوس کر رہی ہوں وہ حقیقت نہیں بلکہ شیطانی وسوسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا اور آپ نے میرا خفیہ نکاح پڑھایا. وہ لمحہ آج بھی میری زندگی کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ایک ہے. آج الحمدللہ میں دل کی گہرائی سے کہتی ہوں کہ وہ میرا فیصلہ سب سے درست فیصلہ تھا. مولانا صاحب میری عمر 40 سال ہے, میرے شوہر کی عمر صرف 26 سال ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان محبت, سکون اور احترام اس قدر ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. اس میں میرے دل میں ابھی بات اللہ نے ڈالی کہ اس میں محبت اور سکون کا بڑی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے اس آپ کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ خاتون سے نکاح کیا تھا. تو اس سنت میں جو اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے راحتیں عطا فرمائیں, اس کا کچھ اللہ نے آپ کو کوئی حصہ نصیب فرما دیا ہو. میرے شوہر کی عمر 26 سال, مگر اس سب کے باوجود ہمارے درمیان محبت, سکون اور احترام اس قدر کے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. یہ محض اللہ کا کرم کہ عمر کا فرق بھی ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بن سکا. الحمدللہ میں بھی خوش ہوں, میرا شوہر بھی خوش ہے, میرے بچے بھی خوش ہیں, میرے شوہر کے بچے بھی خوش ہیں. ہم سب ایک عجیب سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. گھر میں جو خلا تھا وہ اب بھر چکا ہے. میرا شوہر کا بھی ایک اور نکاح ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے عدل, محبت, ذمہ داری کا ایسا خوبصورت نمونہ پیش کیا کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. آج مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے اس وقت جو گھبراہٹ تھی نکاح کے کرتے ہوئے, جو مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی, باقی وہ شیطان کی طرف سے وسوسے تھے. شیطان ہر اس کام سے روکتا ہے جس میں خیر ہو, اور مجھے بھی شیطان نکاح جیسے عظیم عمل سے روک رہا تھا. اگر میں اس وقت ڈر کر آگے
آگے جھک جاتی اور شاید آج بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمت دی اور آپ نے ڈھارس بندھائی۔ اور ایک اور احسان بھی بیان کرنا چاہتی ہوں، آپ جو نکاح کے وقت دعائیں کرواتے ہیں پھر انہیں اپنے چینل پر شیئر کر دیتے ہیں، بظاہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کس جوڑے کا نکاح ہے، مگر ان دعاؤں پر بے شمار اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کے اثرات انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں آپ جس خلوص سے دعائیں کرتے ہیں وہ سیدھا دلوں میں اترتی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا آپ نے جو دعائیں میرے حق میں، میرے بچوں کے حق میں، میرے شوہر کے حق میں مانگی، آج میں اپنی زندگی میں وہ اس دعاؤں کی برکتیں، وہ سکون اور محبت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے وہ ساری دعائیں میرے گھر میں اتر آئی ہوں اور ہمارے گھر کو رحمتوں نے گھیر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اخلاص، اس محنت اور اس خدمت دین کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ باقی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں دل و جان سے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے صرف ایک نکاح نہیں کروایا بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو پھر سے بسایا، میرے بچوں کو باپ کا سایہ دیا، میرے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک عظیم باپ اور مجھے ایک باعزت اور پرسکون زندگی عطا کی۔ میں اپنی بہنوں سے درد بھرے دل کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، خدارا شیطانی وسوسوں کا شکار نہ بنے۔ جو خوف آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ کوئی میرے بچوں کو نہیں اپنا سکتا، شادی شدہ آدمی کہ اپنی بیوی، اپنے بچے، میرے بچے کیا ہوگا، لیکن آج میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے دیر کی، آپ نے دیر نہ کریں۔ میں نے ڈر کو ترجیح دی، آپ ہمت کو ترجیح دیں۔ اپنے بچوں کے لیے سوچیں، انہیں صرف ماں نہیں ایک باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر رشتے کو شک کی نظر سے رد نہ کریں، اپنے دل کو بند نہ کریں، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ مولانا صاحب میری آپ سے گزارش ہے، نکاح آسان تحریک کو مزید پھیلائیں، خاص طور پر ان گھروں تک جہاں خواتین خاموشی سے قرب میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ رہنمائی دی جائے، ان کے دلوں سے خوف کو دور کیا جائے، انہیں عملی مثالیں دکھائی جائیں، ان کے دلوں میں امید پیدا کی جائے۔ ایسے مردوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے جو اس نیک مقصد کے لیے آگے آتے ہیں تاکہ وہ ذمہ داری، عدل اور حسن سلوک کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، نکاح کوئی کمزوری نہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، یہ سکون ہے، حفاظت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ والسلام، ایک شکر گزار خاتون، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔